ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کے پیارے پیغمبر جن کا لقب روح اللہ، کلمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے معجزات لے کر وہ تشریف لائے۔ جب لوگوں نے انکار کیا، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی، انجیل شریف کو جھٹلایا، کفر کیا، انکار کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے اللہ تعالیٰ کا مددگار؟ ان میں سے حواری بولے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کے لیے تو جنت کا اعلان ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، جنہوں نے آپ کو خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا، جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا، آپ کو شہید کرنے کے پلان بنائے، وہ سب لوگ کفر میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہاں سے سارے کفار مراد ہیں، جن لوگوں نے آپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ فَأُعَذِّبُهُمْ، اللہ فرماتا ہے تو میں انہیں عذاباً شدیداً عذاب دوں گا، سخت ترین عذاب ہوگا ان کے لیے، ہلکا عذاب نہیں ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں سب سے بڑا عذاب ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ لوگ ہدایت سے محروم رہیں گے، ایمان سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور انعام یہ ہے کہ بندہ ہدایت پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، تو دنیا میں ان چیزوں سے وہ محروم رہیں گے جو ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ والآخرہ، اور آخرت میں عذاب ہوگا، قبر میں ان کو عذاب ہوگا، حشر میں ذلت اور رسوائی ہوگی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور وہاں پر سخت ترین عذاب ان کو دیا جائے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں، لیکن قبر میں، حشر میں، جب دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، کوئی مدد کی ان کو تمنا نہیں ہوگی، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ بہرحال یہ ان کا حال تھا جن لوگوں نے کفر کیا۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، چنانچہ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو لوگ جنت کے مسافر ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے صحیح عقیدے رکھے، انبیاء کرام کی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدے رکھے، انبیاء کرام کی تعظیم کی، توقیر کی۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے، ضروریات دین میں سے ہر چیز کو مانا انہوں نے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کرتے رہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے جڑ۔ ایمان کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اگر جڑ نہ ہو تو درخت نہیں ہوتا، اگر جڑ ہو تو پتے بھی ہوں گے، شاخیں بھی ہوں گی، اگر جڑ ہی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایمان ہے جڑ، اگر ایمان ہوگا تو نیکیاں فائدہ دیں گی، نیک اعمال کام آئیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے کاموں کا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ نماز کی نیکی کچھ اور ہے، روزے کی نیکی کچھ اور ہے۔
جس طرح کی وہ نیکیاں کر کے لائیں گے اسی طرح کا ان کو بدل دیا جائے گا۔ جتنے اخلاص سے نیکی کی ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی، نیت خالص ہوگی، اس کا اجر بھی بہت زیادہ دیا جائے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اور یہ ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر یہ آیات، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ تلاوت فرماتا ہے۔ والذکر الحکیم، نصیحت والی ہیں اور حکمت والی ہیں۔ ایک ایک آیت رب کا پتہ دے رہی ہے۔ یہ ایک ایک آیت بندے کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والی ہے۔ کوئی ہو ان آیات میں غور کرنے والا۔ آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنا چھوڑ دیا، تو اس کی ایک ایک آیت وہ ہے جو بندے کا سینہ نور سے بھر سکتا ہے، وہ ساری تاریکیاں اس کے دل کی، اس کے سینے کی دور ہو سکتی ہیں۔ اس کلام میں اتنا نور ہے، اس میں اتنی برکت ہے، لیکن ہم لوگ دنیا بھر کی چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کفار کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، بلکہ جہاں فرمایا کافروں کے لیے فرمایا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ایمان والوں کے مددگار ہوں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے اللہ ان کا مددگار ہے، رسول ان کے مددگار ہیں، ایمان والے ان کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ یہ جو متقی لوگ ہوں گے یہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کفار کے کام کوئی نہیں آئے گا، لیکن ایمان والوں کے کام آئیں گے۔ جو شخص نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر کے جاتا ہے، کسی کو عالم بنا کر جاتا ہے، مسجد بنا کر جاتا ہے، اور کوئی نیکی کا کام کسی کو سکھا کر جاتا ہے، کل قبر میں بھی اس کو اس نیکی سے فائدہ ہوگا اور حشر میں بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے جو نابالغ بچہ انتقال کر جاتا ہے چھوٹی عمر کا، کل قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج، تو ایمان والوں کے مددگار ہوں گے۔ حافظ قرآن شفاعت فرمائے گا، عالم شفاعت فرمائے گا، حاجی شفاعت فرمائے گا، سب سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جن کو شفاعت کا تاج پہنایا جائے گا وہ سب کی مغفرت فرمائیں گے ایمان والوں کی۔ آپ خود فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ سب سے بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا ہوگا، 70,000 افراد نبی پاک کی امت میں وہ ہوں گے جنہیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 شخصوں کو حکم دے گا فرشتوں کو کہ لے جاؤ ان کو جہنم میں، ان کو حکم ہوگا دوزخ میں جانے کے لیے، تو وہ دونوں شخص جو ایک تو بہت تیزی کے ساتھ دوزخ میں جائے گا، جیسے بڑا شوق ہے اس کو دوزخ میں جانے کا، بھاگتا ہوا جائے گا، اور دوسرا پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا، جا رہا ہے تھوڑا سا آگے جائے گا پھر پلٹ کر دیکھے گا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا ان دونوں کو بلاؤ، ان دونوں کو بلایا جائے گا۔ جو بھاگتا ہوا جا رہا تھا اللہ فرمائے گا بڑا شوق ہے دوزخ میں جانے کا، وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تیری کوئی بات میں نے نہیں مانی، آج میں نے ارادہ کیا تھا جو تو حکم دے گا دوڑ کر کروں گا، بھاگ کر کروں گا، خوشی سے کروں گا۔ اللہ دوسرے سے فرمائے گا تو پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے سنا تھا، مجھے یقین تھا کہ تو ارحم الراحمین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، میں انتظار میں تھا کہ تیرا فیصلہ بدلتا ہے، تو رحم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس لیے رحمت کی امید میں بار بار پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے فضل سے ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔
تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوگا، ایمان والوں پہ ہوگا، لیکن کفار کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اس کے رسول کا انکار کیا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور جن کا کفر پر ہی خاتمہ ہوا۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔